अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। कामयाबियों की मुतलाशी ये हुकूमत जब अरशद नदीम की इनफरादी कामयाबी को अपना विजन गर्दानती है तो फिर नाकामियां किसका विजन है? क्या ये भी सर का विजन है कि मैंडेट पर सवालिया निशान हो, हुकूमत बना ली जाए और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की राह में रोड़े अटकाए जाएं? रिलीफ को तरसती अवाम सर के विजन से ही तो खित्ते की सबसे महंगी बिजली खरीद रही है। ये सर का ही विजन है जो अब गैस की कीमतें बढ़ने जा रही हैं। ये सर का अजीम विजन है जहां आज 1 लाख रुपए कमाने वाला भी गरीब तस्वर होता है क्योंकि वो स्कूल की फीस, घर का खर्च और बिजली का बिल पूरा नहीं कर पाता। ब्लूमबर्ग जैसे जरीदे सर के विजन की अक्कासी करते हुए लिख रहे हैं कि पाकिस्तान में बिजली के बिल घरों के किरायों से बढ़ चुके हैं। सिर्फ जुलाई के माह में बिजली के बिलों में 18% इजाफा देखा गया है। सर का क्या कमाल विजन है कि मुल्क में फरवरी से एक्स बंद है और सर खुद वीपीएन लगाकर बेदरीग ट्वीट्स कर रहे हैं। ये सर का ही तो विजन है कि बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करके लोगों की जाती कॉल्स रिकॉर्ड करने की इजाजत दे दी गई है। ये सर ही का विजन है जहां सरकारी मुलाजमीन को खुफिया एजेंसी की क्लियरेंस के बगैर ना तो नौकरी मिलती है और ना तरक्की। सर, आपके ही विजन के तहत अवाम ने यह भी देखा कि बख्तरबंद गाड़ी की मदद से सियासी रहनुमाओं के घरों के दरवाजे तोड़े गए। क्या ये भी सर का विजन था कि खवातीन को सड़कों पर घसीटा जाए? 1956 से काम करती सितारा टेक्सटाइल मिल समेत 100 के करीब इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं। ये किसका विजन है? ये सर का कैसा विजन था जब 90 दिन में इलेक्शन ना करवाने का फैसला किया गया? खुदा खुदा करके इलेक्शन आए तो सर के विजन की ऐसी अक्कासी हुई कि उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीन लिए गए। जो उम्मीदवार किसी तरह कागजात नामजदगी जमा करवाने में कामयाब हो गए तो क्या बात है सर के विजन की कि उनके उम्मीदवारान के तजवीज कुनंदा, तायीद कुनंदा तक को उठा लिया गया हो। यह भी सर का विजन है जब आइन वाजे है कि मखसूस नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी से बांटी जाएंगी, लेकिन सर के विजन के तहत हुक्मरान इत्तेहाद बड़े पुरएतमाद अंदाज से सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहता है कि ये नशिस्तें हमारी हैं। सर, यकीनन ये भी आपका विजन होगा कि 12 लाख रुपए लगाकर शिकारी बिल्लियों की मदद से पार्लियामेंट हाउस से चूहे पकड़े जा रहे हों, टींडे 200-250 रुपए किलो हो और सर के बड़े भाई बड़े सर आज की महंगाई का अपने दौर से मवाजना करके बता रहे हो कि आज बहुत महंगाई है और मेरे दौर में सब्जियां 10 रुपए किलो थी। शायद बड़े सर के इल्म में यह नहीं है कि मुल्क में जारी सर्कस छोटे सरी जो हैं वो चला रहे हैं और उन्हीं का विजन है। बड़े सर 7 साल से 4 साल एवाने जो एवन फील्ड्स अपार्टमेंट्स हैं उसमें वो गुजार दें और 2 इलेक्शंस गुजर बावजूद भी वो लाइल्म हो कि उन्हें किसने निकाला और ना जाने किससे सवाल करते रहे कि मुझे क्यों निकाला। मैं आज भी कहता हूँ मुझे क्यों निकाला। चंद जजों ने मुझे इसलिए निकाला कि मैंने अपने बेटे हसन नवाज से 10,000 दिरहम तनख्वाह नहीं ली। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा जुर्म किया उन्होंने। अब जरा नाज़रीन सर के विजन का दायरा मजीद जरा वसी करते हैं और बताते हैं कि सर की जो हुकूमत है वो कर क्या रही है। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पास पर सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑडियो लीक्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को इख्तियार से तजावुज करार देते हुए मुअत्तल कर दिया और अदालत को मजीद कार्रवाई करने से रोक दिया है। निजी कॉल्स को रिकॉर्ड करने के हवाले से हुक्मरान इत्तेहाद का दोहरा मयार किसी से ढका छुपा नहीं है। आज ये हुक्मरान खुफिया एजेंसीज को लोगों की जाती कॉल्स रिकॉर्ड करने की बाकायदा इजाजत देते हैं, मगर जब खुद ऑपोजिशन में तो वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा क्या कहा करती थी, आइए आपको सुनवाते हैं। पहले तो मेरे से इस बात की माजरत की जाए कि मेरी फोन क्यों टैप किया गया। मेरी एक पर्सनल और प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी परवेज रशीद साहब के साथ। किसको हक था कि वो मेरी पर्सनल कॉन्वर्सेशन को टैप करे? पहले तो मुझे इस बात का जवाब भी दिया जाए और मुझसे उसकी माजरत भी किया जाए। नाज़रीन, जितने साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए, गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते भी तकरीबन उतने ही साल हो गए हैं। भुट्टो साहब और शेख मुजीबुर रहमान एक दूसरे को गद्दार कहते रहे तो कभी नवाज शरीफ बेनजीर भुट्टो को गैर मुल्की एजेंट करार देते रहे। वक्त आने पर बेनजीर भुट्टो साहिबा नवाज शरीफ साहब को सिक्योरिटी रिस्क करार देती रही। इमरान खान साहब ने भी इस बहती गंगा में खूब हाथ धोए। खान साहब ने अपने सियासी हरीफों के साथ साथ साहब का आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को मीर जाफर के साथ तशबीह देते रहे वो। और आज खान साहब के अपने तर्जुमान पर जिस तरह से हम मुल्क दुश्मन के लेबल्स लगते हुए देख रहे हैं तो तहरीक इंसाफ के मरकजी जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं रऊफ हसन साहब, उन पर भारत और अमेरिका के सहाफियों के साथ रवाबत की जो खबरें सामने आ रही है उन पर रियासत मुखालिफ होने का टैग जो लगाया जा रहा है। हैरान कुन बात यह है कि अगर सियासी जमात के सेक्रेटरी इत्तलात के सहाफियों के साथ राब्ते नहीं होंगे तो किसके साथ होंगे? वजीर इत्तलात अता तारर साहब ने रऊफ हसन और करण थापड़ की जो व्हाट्सएप चैट है
اس کو دکھا کر دعویٰ کیا ہے کہ ملک دشمنی کی جا رہی ہے. مگر آپ وہ اگر چیٹ پڑھیں تو اس میں ایسا کوئی ملکی راز افشاں ہوتا دکھائی نہیں دیتا جس سے کسی پر غداری کا ٹیگ لگا دیا گیا ہو. اور اس کے باوجود حکومت کی تسلی جو ہے وہ نہ ہوئی, اور آج مشیر برائے قانون و انصاف جناب بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے پریس کانفرنس کر کے تحریک انصاف پر الزامات کی بوچھاڑ کی. ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے شمال, جنوب, مغرب, مشرق جا کر پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے. امریکہ اور برطانیہ کی پارلیمنٹ سے قراردادیں منظور ہیں. پی ٹی آئی کی پاکٹس ڈیپ ہیں جس سے یہ لابنگ کرتے ہیں. پاکستان کو ہر طرف سے حتی الامکان نقصان پہنچانے کی جو ایک منظم کوشش کی جا رہی ہے. when you have deep pocket, جب آپ کو فورن فنڈنگ موجود ہو, لابینگ اور جس طرح کی ایک پی آر فرمز ہائر کرتے ہیں. حیران کن طور پر بیرسٹر عقیل صاحب جہاں ایک سانس میں تحریک انصاف پر ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام لگا رہے ہیں تو دوسری سانس میں اس بات کا اقرار بھی کر رہے ہیں کہ عوام تحریک انصاف سے بے لوث محبت کرتی ہے. ایسی بے لوث محبت ہے اور ایسی ایک پیار کا یہ رشتہ ہے کہ میری تو سمجھ سے بالاتر ہے کہ آج بھی پتہ نہیں کس پیار میں مبتلا ہے یہ قوم بھی. دوسری جانب سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو ہوئی جس میں ان کا کہنا تھا کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی گرفتاری کا ڈرامہ میرا مقدمہ ملٹری کورٹ میں لے جانے کے لیے کیا جا رہا ہے. انہیں پتا ہے میرے خلاف تمام مقدمات کھوکھلے ہیں جو سٹینڈ نہیں کریں گے. یہ سب ملٹری کورٹ کا چکر ہے اور ملٹری کورٹ کا چکر چل رہا ہے. فیض حمید کو میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنائیں گے. جب میں نے غلط کام نہیں کیا تو مجھے فیض کے وعدہ معاف گواہ بننے پر کوئی خدشہ یا ڈر نہیں. اور ناظرین اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیو سے بیرسٹر عقیل ملک صاحب. آپ مشیر ہیں برائے وزارت قانون و انصاف, ممبر قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نواز کے آپ سینئر رہنما. السلام علیکم, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. اور پینل میں ہمارے ساتھ شامل ہیں شعیب شاہین صاحب, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف, ممبر کو کمیٹی پی ٹی آئی. شعیب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور معیز جعفری صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں, سینئر رہنما عوام پاکستان پارٹی, سینئر ماہر قانون ہے. معیز جعفری صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بیرسٹر عقیل صاحب آج گفتگو کا آغاز آپ سے, چونکہ سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آڈیو لیکس کیس میں مزید کارروائی سے روک دیا ہے. سو سب سے پہلے تو یہ ضرور بتا دیجیے گا کہ آپ کی حکومت کو باقاعدہ طور پہ شہریوں کی کالز ریکارڈ کرنے اور لیک کرنے کی اب اجازت مل گئی, تو اب تو آپ سپریم کورٹ کے اور عدالت کے فیصلے سے خوش ہیں؟ نہیں علینا, یہ بات نہیں ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ دیکھیں ہر ادارہ کو اپنے ایک کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں اور ڈومین میں رہ کے کام کرنا ہے, اور یہ صرف بات کہنے کی بات نہیں ہے. اب 199 میں جو آبزرویشنز دی ہیں اگست سپریم کورٹ نے, انہوں نے تو یہی کہا ہے کہ 199 میں جو ہے آرٹیکل 199, آپ کے ناظرین کی بھی تھوڑی کلیریفیکیشن کے لیے آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ تمام تر, نہ کوئی انکوائری کمیشن بنا, نہ کوئی اور معاملہ تھا. ایک الیجڈ جو ہے ریکارڈنگ ہے, اس میں دو فری کین کے بیچ میں بات ہو رہی ہے, وہ سب کو پتہ ہے. دیکھیں وہ تمام تر چیزیں ہیں, لیکن اس پہ اسٹے آرڈر دے دینا اور اس طرح کا فیصلہ دے دینا, ایون آگسٹ سپریم کورٹ واز ایکچولی کوائٹ امیوزڈ کہ کس طرح جو ہے 199 میں یہاں پہ یہ از خود نوٹس والی کدھر بات تھی اور کیا معاملہ تھا, کس طرح. یہ دیکھیں نا, ایک کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر رہ کے کام کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی عدالت ہو, کوئی ادارہ ہو, اور وہ تمام تر جو ہے اوور اینڈ ابو یا بیونڈ کانسٹیٹیوشنل فریم ورک جو ہے وہ جا کے کام کرے. اس طرح نہیں ہو سکتا. سب کا اپنا اپنا کام ہے, اس میں رہ کے کام کرنا ہے. جو اگر کوئی بھی ہائی کورٹ ہو, سپریم کورٹ کے یا کسی اور ادارے کے کام میں مداخلت کرے گا یا ایون کہ ٹرانسگریس کرے گا, تو then that's obviously right. لیکن آپ ان شارٹ خوش ہیں آج کے فیصلے سے؟ I wouldn't say so. I'd say کہ اس میں خوشی کی بات نہیں ہے. بات یہ کہ اس چیز کو ریگولیٹ ہونا چاہیے, یہ نہیں ہے دنیا پوری میں ہوتا ہے. سر لیکن کال ریکارڈنگ ہونی چاہیے, دنیا پوری میں ہوتا ہے. مطلب مریم نواز صاحبہ کنڈیم کرتی تھی, میں یہ کہتا ہوں کہ جب ان کی کال لیک ہوئی تھی, میں دیکھیں نا, ایک فریم ورک میں رہ کے آپ کو کرنا ہے. فریم ورک ہو, آپ میجسٹریٹ سے اجازت لیں یا جو بھی مختص جج ہیں ان سے اجازت لیں, ہائی کورٹ کی بھی آپ نے تو کھلی اجازت دے دی نا سر. اگر آپ کو کنسرنز ہیں, اور وہ ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے, ٹائم سینٹرک ہوتا ہے, کلیئر ٹائم کے لیے ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بالکل کہہ دیا جائے کہ جی آپ انلمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم کے لیے کر رہے ہیں. شعیب شاہین صاحب جو انکوائری کمیشن کا بھی ذکر کر رہے ہیں, ویرسے صاحب تو جورسڈکشن کر رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کس طرح سے سو موٹو پاورز جو ہے وہ اڈاپٹ کر سکتی ہے, اسیوم کر سکتی ہے. آپ لوگ کے پاس تو بہت اچھا موقع تھا شعیب شاہین صاحب کہ یہ تمام چیزیں منظر عام پر آ جاتی, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا. کیوں پارلیمنٹری وہ جو کمیٹی بنی تھی اس کے خلاف آپ لوگ پہ اسلام آباد ہائی کورٹ آپ نے رجوع کیا؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آڈیو بنائی کس نے ہے، لیک کس نے کی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، آپ کا رائٹ ٹو لائف ہے، پرائیویسی آف لائف ہے، آپ نے ان کو ہر لوگوں کے اگر بیڈ رومز میں آپ نے کیمرے لگانے ہیں تو اس سے بڑی قابل افسوس بات کیا ہو سکتی ہے، اور اس کو ڈیفینڈ کرنا اس سے بڑی شرمناک بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ پارلیمانی کمیٹی تو تب بنائے کہ پہلے کوئی اس کی ایکسیپٹیبلٹی تو کرے کہ کس نے آڈیو لیکس کیے ہیں، بنائی کس نے ہے، کس نے دو انڈیویجولز کے درمیان ہونے والی کسی کی بھی گفتگو ہے، اگر وہ سچی ہے یا جھوٹی ہے، پہلے اس کی آپ آ کر کے کوئی ایجنسی آ کے اس کو ایکسیپٹ تو کرے کہ ہاں جی میں نے بنائی ہے. آج آپ نے دیکھے ہوں گے ریمارکس کے سپریم کورٹ نے کہا شاید انہی لوگوں نے ریکارڈ کر لی ہوگی اور لیک کر دی ہوگی. دیکھیں اگر سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ آ کر کے کہیں کہ ہاں جی ہم نے کی ہے، تو پھر وہ کورٹ میں کیوں گئے ہیں؟ دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اور میرے درمیان ایک کو گفتگو ہوتی ہے، کیا یہ اسٹیٹ کو یا ریاست کو یہ حق حاصل ہے؟ اس پہ قانون ہے، قانون کے مطابق آپ ہائی کورٹ کے جج سے اجازت نامہ لیں گے اور وہ ان افراد کے لیے، ابھی ایک ایگزیکٹو آرڈر انہوں نے جاری الگ کیا ہے، یہ ابھی جو کیا ہے وہ الگ بات ہے، وہ اجازت نامہ لیں گے ہائی کورٹ کے جج سے، اور وہ بھی ان لوگوں کے خلاف جو دہشت گردی کے مقدمات میں ملوث ہوں، اور وہ دہشت گردی کے بھی وہ شیڈول افینسز میں ہوں. اور اس طرح کے لوگوں کے خلاف آپ نے ایک قانون کے مطابق ایک پروسیجر ہے، اس کے مطابق چلنا ہے. آپ نے پاکستان کو آپ نے ایک غلام بنا کے رکھ لیا ہے، اور آپ کسی کے درمیان، فیملیز کے درمیان، کسی بھی اشخاص کے درمیان، انوسنٹ پرسنز کے درمیان ہونے والی کوئی بھی گفتگو آپ جو ہے اس کو جا کر کے آڈیو بناتے ہیں یا ویڈیو بناتے ہیں اور ان کو پھر لیک کرتے ہیں. اس سے بڑی غلط بات کسی بھی اسٹیٹ کے لیے یا کسی ریاست کے لیے اور کوئی ہو نہیں سکتی. یہ آج کا جو فیصلہ ہے بڑا قابل افسوس ہے. اس کے بارے میں یہ کہنا کہ سو موٹو نوٹس لیا ہے ہائی کورٹ نے، یہ بات غلط ہے. ہائی کورٹ نے 2 پٹیشنز ہیں، ریٹ پٹیشنز ہیں، اس کے اوپر نوٹسز کیے ہیں، ایجنسیز کو بلایا ہے، ان سے پوچھا ہے کہ اس کا قانون کیا ہے، کون سی ایجنسی کے پاس یہ اختیار ہے، کون سی ایجنسی رائٹ. میں موئز جعفری صاحب، ہائی کورٹ نے کر سکتی ہے، ٹھیک ہے کر سکتی ہے، اور کون دیکھ کر سکتی ہے. رائٹ. میں موئز جعفری صاحب کی طرف یہ سوال لے کے جانا چاہوں گی. موئز جعفری صاحب، جو ابھی بیرسٹر عقیل صاحب نے بھی کہا کہ ہائی کورٹ 199 سے ٹرانسگریس کرتی ہے، یہ آج کا جو ریسٹریننگ آرڈر تھا شخصی آزادی کے لیے، یہ کتنا کوئی سگنیفیکنٹ ہے آپ سمجھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا. دیکھیں میرے خیال میں پہلے تو جو بابر ستار صاحب نے پچھلے سال بھر میں یہ پروسیڈنگز چلائی ہیں، میرے نظر میں یہ ایک عمدہ مثال ہے کہ ایک کورٹ کو کس طرح بیہیو کرنا چاہیے، اور تواتر سے کس طرح انہوں نے آہستہ آہستہ حوصلے کے ساتھ، پیشنس کے ساتھ اس معاملے کی جڑ تک پہنچے ہیں. پہلے تو ان کے سامنے یہ حسب معمول اس حکومت کی روایت ہے کہ پہلے آ کے صرف جھوٹ بولتی ہے، جس طرح ٹویٹر کے کیسز میں، یا پھر انٹرنیٹ سلو ڈاؤن کے کیسز میں، یا پھر آج یہ بابر ستار صاحب کے سامنے انیشلی انہوں نے آ کے کہا تھا یہ ان کی غلط فہمی ہے، ہمیں نہیں پتہ کس نے ان کو ریکارڈ کر دیا ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے ان کو ریکارڈ کرنے کا. پھر انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہو سکتا ہے کوئی غیر ملکی ایجنسی نے کر دیا ہو. یعنی پہلے تو انہوں نے عدالت کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی، لیکن عدالت نے پیشنس کے ساتھ تمام جو فریقین تھے ان کو، عدالت ٹیکنیکلی اس حوالے سے ساؤنڈ مائنڈڈ نہیں ہوتی، عدالت کے پاس پرائر انفارمیشن نہیں ہوتی. یہ سارے آرڈرز اگر آپ دیکھیں تواتر سے اس نے ایکسپرٹیز کے ساتھ بلڈ اپون کیا ہے کہ اچھا اس میں کون کون انوالو ہو سکتا ہے. پھر اس نے نوٹسز کیے ان تمام ٹیلی کام آپریٹرز کو. پھر ٹیلی کام آپریٹرز کی طرف سے جب جواب آیا تو ان کے پاس کیونکہ کوئی وجہ نہیں تھی جھوٹ بولنے کی، تو انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ہم سے کہا گیا تھا پی ٹی اے کی طرف سے، وہی پی ٹی اے جو جھوٹ بول رہی تھی عدالت کو، ہم سے کہا گیا تھا پی ٹی اے کی طرف سے. اور موئی صاحب قطع کلامی کی معافی، لیکن اس پورے سیناریو میں بابر ستار صاحب کی اپنی فیملی کی انفارمیشن بھی لیک ہو گئی، آپ کو یاد ہوگا. جی وہ دیکھیں میں آ رہا ہوں، اگر آپ مجھے تھوڑا سا موقع دیں پلیز. انہوں نے پی ٹی اے نے ان کو، پی ٹی اے نے ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز کہہ رہی تھیں کہ پی ٹی اے نے ان کو کہا کہ آپ ایک سرویلنس سسٹم لگائیں، اپنے پیسوں سے لگائیں، لگا کر اس کا ایک بیک ڈور بنا کے ہمیں دیں اور ہمیں پھر ایکسیسیبل ہمارے لیے ہو. اور ان ٹیلیکو کمپنیز نے کہا کہ اس وقت 4 ملین لوگوں تک کی رسائی کا یہ سسٹم ہے، کسی بھی ایک وقت جو ہے وہ اتنے سارے لوگ سرویل ہو سکتے ہیں. تو پھر عدالت کی آرڈر اور حکم کی وجہ سے یہ بات سامنے آئی کہ اس طرح ہم سرویل ہو رہے ہیں. تو پھر عدالت نے بات سامنے رکھی کہ دیکھیں قانون موجود ہے کہ کس طرح آپ کسی کی بھی پرائیویسی کو پامال کر سکتے ہیں. وہ فیئر ٹرائل ایکٹ ہے جس کے اندر آپ اول تو ایک اپلیکیشن دیتے ہیں ریلیونٹ ایگزیکٹو ادارے کو، اس کے بعد ایک ہائی کورٹ کا جج بینگ انڈیپینڈنٹ اس کی سماعت کر کے یہ دیکھتا ہے کہ کیا یہ واقعی میں ویلڈ ہے، اور اس کے تمام شرائط جب پورے ہوتے ہیں تو آپ کو اجازت ملتی ہے. تو بابر ستار صاحب نے پوچھا، آپ نے آج تک اٹارنی جنرل کے آفس کے لوگوں سے پوچھا آپ نے آج تک کتنی ایسی درخواستیں دی ہیں اور کتنی ایسی اجازتیں دی ہیں، تو انہوں نے کہا آج تک ایک بھی نہیں لی.
اب اس کو جب پتہ چلا کہ اب تو یہ معاملہ آپ سے باہر ہو رہا ہے تو بابر ستار صاحب کی ذات پہ اٹیک ہونا شروع ہو گئے. جو آپ نے حوالہ دیا ان کی فیملی کا ڈیٹا لیک ہوا, ان کے حوالے سے اپلیکیشنز فائل ہوئی کہ آپ نہ سنیں, آپ شاید بائسڈ ہیں. انہوں نے جب وہ رد کی تو اگلا مرحلہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ آیا جائے. اور سپریم کورٹ میں بہت افسوس سے کہوں گا کہ سپریم کورٹ کے اندر اس سے زیادہ سینئر اس وقت ایک بینچ موجود ہے. منصور علی شاہ صاحب موجود ہیں, دیگر جج صاحبان موجود ہیں. یہ الگورتھمکلی یہ ڈٹرمن ہونا چاہیے کہ جب ایک اہم کیس ہو, اس طرح کے فنڈامنٹل رائٹس کے معاملات کا کیس ہو, تو جو ججز موسٹ ایکسپیرینسڈ ہیں یا جو موسٹ اویلیبل ہیں یا جو موسٹ سینئر ہیں, کسی تو معیار پہ ان کے سامنے جائے. یہ اس مخصوص بینچ کے سامنے کیوں گیا؟ اور اس بینچ نے اس کو جس طرح ہینڈل کیا ہے, کیس ہی پریویسی کے بارے میں ہے, کیس ہی بنیادی حق, مجھے اپنی ذات کے اوپر سوورنٹی کا میرا بنیادی حق ہے. اس بنیادی حق کو پامال کرنے کے سے بچنے کے لیے وہ کورٹ آئے تھے کہ نہیں, میں نہیں سرنڈر کروں گا اپنی پرسنل انفارمیشن. آج سپریم کورٹ کا پہلا سوال یہ تھا کہ کیا ان لوگوں نے اپنا فون دیا؟ شاید ان لوگوں نے اپنے آپ کے حوالے سے یہ لیک کر دی تھی. تو دیکھیں, معذرت کے ساتھ یہ جو ساری کامنٹری ہوئی ہے اور جس طرح پھر غلط بیانی کی ہے حکومت نے ایک بار پھر سے اس کورٹ کے سامنے, یہ کہا کہ ہم دہشت گردوں کی سرویلنس نہیں کر پا رہے کیونکہ یہ آج تک, حالانکہ بابر ستار صاحب کا آرڈر کلیئر ہے. وہ کہتا ہے کہ غیر قانونی جو قانون کے اندر طریقے لیڈ آؤٹ ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کسی کی سرویلنس کریں گے تو وہ غیر قانونی ہوگی. ٹھیک ہے بابو صاحب, آج تک ویسے جو دیکھا جا رہا ہے نا, سسپینڈ کرایا جو ہونا نہیں چاہیے. بالکل, میں عقیل صاحب کی طرف یہ لے کے جاؤں گی. بیسا صاحب, ویسے آج تک کسی بھی ایک دہشت گرد کی کوئی کال لیک نہیں ہوئی ہے اس ملک میں. دیکھیں, ایک تو اس میں تھوڑی سی میں کلیریفیکیشن, ان پرنسپل میں ان دونوں بھائیوں سے ایگری کرتا ہوں, یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایز اے لائر as well, and لیکن آپ somebody who مجبور ہیں, believes, لیکن آپ نہیں, مجبور ہیں, کوئی مجبوری نہیں ہے, بالکل قطعاً کوئی مجبوری نہیں ہے لینا. میں ان پرنسپل نہیں, میں کیوں ہے سر, جو کہ کل کو آپ کے بھی آڑے آ سکتا ہے. میں ان پرنسپل ایگری کرتا ہوں, right to privacy should be there. If ever you fall out with the powers that be, جو ایک تاثر ہے آپ کے گلے کو آ سکتی ہے چیزیں. آپ دیکھیں جتنا اس کو جس طرح بھی کر کے شوگر کوٹ کر کے پیش کریں, بھی آپ لوگ کے گلے پڑا ہے. بٹ لیکن میں یہ آپ کو ضرور کہوں گا, ہاں قانون کے مطابق, آئین کے مطابق, اور جو قانون موجود ہے بالکل انہوں نے ٹھیک کہا, میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا. And I will not defend something that's, but I feel as a lawyer, as a citizen of Pakistan, کہ اگر کسی کی رائٹس کی بھی کوئی بھی رائٹ ہے اس کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ فیئر ٹرائل جو ایکٹ ہے 13 والا اس کے مطابق ہو بالکل, اور ابھی تک اگر نہیں ہوا تو then that's a big question. اور جو موئز جعفری صاحب بھی حوالہ دے رہے تھے, جسٹس بابر ستار صاحب نے بھی 5 مئی کو جو انہوں نے کویسچنز اسٹیک ہولڈرز کے لیے رکھے تھے, اس میں سب سے بنیادی سوال تو یہ بھی تھا کہ کس لا کے تحت آپ نے پاور. جی اگر یہ صاحب جو آپ کے ساتھ فرما رہے ہیں, یہ جو بیرسٹر صاحب ہیں, اگر یہ اس بات سے متفق ہیں کہ فیئر ٹرائل ایکٹ کی حدود میں ہی ہونا چاہیے, تو آج اسی کو سسپینڈ کیا ہے, اسی آرڈر کو سپریم کورٹ نے سسپینڈ کیا ہے, تو پھر یہ بات کیا کر رہے ہیں؟ اسی میں آپ کو, اگر مجھے ایک سٹیپ سر آگے دے جانے دیں, ایک ایسا رو ہے, تمام تر ٹیلی کام کمپنیز کو آپ بار نہیں کر سکتے ود obviously ایڈوانسمنٹ ان ٹیکنالوجی. سیکنڈلی جو آپ کے ملک کے حالات ہیں, معذرت کے ساتھ جس طرح آپ نے ری سیٹلمنٹ اور میں نے آج بھی اس کا ذکر کیا, اور ری ایبلیٹیشن کی پروسیس میں آپ لا کے اپنا لوکس پروف کر دے کہ وہ ایک چیز سے افیکٹڈ ہے, تو کورٹ کے ہاتھ نہیں بند جاتے اگر وہ جو چور چوری کر رہا ہے وہ. لیکن یہاں پہ تو آپ کو یہ بھی یاد ہوگا نا کہ ان the past we've seen cases جہاں پہ تھرایا موبائل افغان سمز کے ساتھ استعمال ہوئے تھے. بیرسٹر ہیں آپ, یہ عمومی مثالیں نہ دیں. پاسٹ میں کیا ہوا ہے بابر ستار صاحب کے ذاتی رویے کے حوالے سے اگر آپ کے پاس کوئی تنقید ہے, نہیں, میرے پاس کوئی تنقید نہیں ہے. دیکھیں تمام تر جج صاحبان, اسی لیے میں, دیکھیں آپ you probably belong to a different political party, but اگر آپ ایک ججسٹا پوزیشن میں رکھیں نا, تو میں تو تمام تر as a lawyer I am bound to respect all the judges, but I cannot say the same for my learned friend on the other side, جو کہ اپنی من مرضی کے جج صاحبان لگوانا چاہتے ہیں. اب آپ جا کے بابر ستار صاحب کی مثال کسی اور جج کے ساتھ نہ جوڑیں. انہی کی ذات, انہی کے اس کیس کو انہوں نے جس طرح چلایا ہے, یہ کلاسز میں پڑھانا چاہیے انہوں نے کیا کیا ہے. میں اس بات سے متفق ہوں کہ ہمارے جج صاحبان نے ماضی میں ایسی حرکتیں کی ہیں جن کو آپ مثال دے سکتے ہیں امبیرسمنٹ کے لیے صرف, لیکن بابر ستار صاحب نے جس طرح اس کیس کو چلایا ہے وہ ایک مثال ہے ججز کے لیے, مثال ہے وکلا کے لیے, اور مثال ہے کہ ایک معاملے کی جڑ تک بغیر مسئلے کو بڑھائے کیسے پہنچا جاتا ہے. موئی صاحب, اس بات پہ بھی میں تینوں پینلسٹ کا بلکہ اوپینین ضرور چاہوں گی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی بڑی مخالفت, جب ان کے خلاف بھی ریفرنس آیا تھا تو انہوں نے بڑی مخالفت کی تھی فون ٹیپنگ کی. شعیب شاہین صاحب, اس وقت وہ گڈ ٹیپنگ تھی کیونکہ آپ لوگ کا دور تھا, آپ کی حکومت تھی. دیکھیں اس وقت بھی جو ٹیپ کرنے والے لوگ تھے وہ یہی تھے جو آج کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب خود قاضی فائز عیسیٰ صاحب فون ٹیپ کرنے کے خلاف تھے, تو آج انہی کے زیر قیادت آج کی سپریم کورٹ جو ہے وہ فون ٹیپ کرنے کی اجازت دے رہی ہے. اور یہ کس طرح کا نظام انصاف ہے کہ جو چیز آپ کے لیے اچھی نہیں تھی
تو آج ان باقی پبلک اور عام عوام کے لیے اچھی ہو گئی ہے. تو وہ اس وقت بھی غلط تھا, آج بھی غلط ہے. جو اس وقت کرنے والے تھے وہ بھی غلط تھے. ہم نے اس وقت بھی ڈیفینڈ نہیں کیا تھا, ہم نے کہا نہیں ہونا چاہیے جو لوگ کر رہے ہیں. آج جو حکومت کر رہی ہے ڈیفینڈ, یہ غلط ہے. آج جو حکومت گئی ہے سپریم کورٹ میں ان پروسیڈنگز کو سٹے کرانے کے لیے, اور چیف جسٹس صاحب نے جس طرح بینچ بنا دیا ہے معذرت کے ساتھ, وہ نظر آ رہا تھا کہ یہ آرڈر سسپینڈ ہو جائے گا. اور بجائے اس بات کے کہ اتنا امپورٹنٹ ایشو تھا, سینئر موسٹ ججز موجود تھے اور ان کا بڑا پینل بنا کے اور لارجر بینچ میں یہ کیس ہونا چاہیے تھا تاکہ اس کیس کی ویراسٹی کو دیکھا جائے. اس میں بنیادی انسانی حقوق پورے 25 کروڑ عوام کے اس میں امپورٹنٹ انوالو ہیں, اور اس میں کوشچن آف پبلک امپورٹنس انوالو ہے. اور اتنی امپورٹنٹ ایشو کو انہوں نے 2 معزز جج صاحبان کے پاس لگا کے اس کو سسپینڈ کر دیا تاکہ آگے جو مرضی کرے وہ کرتے رہیں. رائٹ. اور نذیر, پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہے بیرسٹر عقیل صاحب, موئز جعفری صاحب اور شعیب شاہین صاحب. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک اور کامنٹ کر دیجیے کیونکہ 2-3 چیزیں مزید بھی میں نے ڈسکس کرنی ہے. رؤوف حسن صاحب کے حوالے سے آج بیرسٹر عقیل صاحب نے کہا کہ جو تمام چیزیں اور گزشتہ روز سے سامنے آئی ہیں, چیٹ بھی ان کی سامنے آ گئی ہے, انڈین وہ صحافی سے بھی رابطے میں تھے, امریکی صحافی سے بھی رابطے میں تھے, اور اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث تھے, دہشت گرد بھی وہ قرار پا گئے ہیں. اس پر کیا کہیں گے؟ بڑے افسوس بات ہے. مطلب ہے کہ اتنی بےایمانی اور ڈس آنیسٹی ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ کسی ایک سیکٹری اطلاعات کا کسی جرنلسٹ سے چیٹ کرنا یا جرنلسٹ سے بات کرنا وہ اینٹی اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے. قابل افسوس بات ہے. آپ اپنے ملک کو لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ یعنی کسی بھی جرنلسٹ سے آپ گفتگو کرتے ہیں, ان کے ساتھ آپ ڈسکس کرتے ہیں, وہ اپنے ایشوز ڈسکس کرتے ہیں, کوئی آپ کو وہ فون کرتا ہے, کوئی آپ کو کہیں انوائٹ کرتا ہے. ہم خود پورا پاکستان کی بار کونسل جو ہے وہ انڈیا میں جاتے ہیں, ان کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, آپ ڈسکشنز کرتے ہیں. آپ یعنی کیا وہ انہوں نے اس کا مطلب ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک ایسی ملکی سلامتی کے دفاع کے ادارے کے سربراہ تھے جنہوں نے ان کے پاس ایسے راز تھے جنہوں نے جا کر کے ان کو بتا دیے. افسوس کی بات ہے کس طرح کی چھوٹی حدود میں ہم لوگ یہ لوگ ملوث ہو گئے ہیں, اور کس طرح ان چیزوں کو اتنی گھٹیا قسم کی چیزوں میں لے کے جا رہے ہیں. افسوس کی بات ہے. میں افسوس ہی کر سکتا ہوں. مجھے بتائیں, آپ کسی جرنلسٹ سے آپ کو فون کرتا ہے اور ان کو آپ انٹرویو دیتی ہیں, آپ ان سے رابطہ رکھتی ہیں پوری دنیا سے. میری تو کل خود کرن تھاپر سے بات ہوئی ہے, میں نے تو خود ان سے جاننے کی کوشش کی, ان کا موقع when he said that I don't intend to get involved in this. یہ کیا مذاق لگا کے رکھا ہوا ہے پاکستان میں. یہ موئز جعفری صاحب, یہ پاکستان میں ہر کسی کو لنک کر دیا جا رہا ہے اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ؟ اٹس ناٹ ایون فنی. دیکھیں, یہ ایک دن میں نہیں ہوتا. یہ جب اس طرح کی تباہی آتی ہے نا کہ آپ مذاق میں بھی کسی کو غدار کہہ دیں, اور جس کو غدار کہنا چاہیے اس کی طرف آپ توبہ کر لیں, کبھی دیکھیں بھی نہیں. یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ شاہین صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ہم اس راستے کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں جس راستے پہ شروع ہم ان کی پچھلی حکومت میں ہوئے تھے. تو اس میں ان کا بھی ایک کلیدی کردار ہے کہ انہوں نے علی اعلان ان الیکٹڈ فورسز کے ساتھ ہاتھ بٹا کے الیکٹڈ فورسز کے اوپر حاوی ہوئے, اپنے کام کرائے, کیونکہ وہ عقل کل تھے, وہ خدا کا نور تھے, اور اسی راستے پہ پھر آگے بڑھ رہی ہے پی ایم ایل نون, کیونکہ وہ اس راستے کے پچھلے آدھے حصے اس نے سفر کیا ہے. لیکن یہ دونوں جواز جو ہیں وہ درست نہیں ہیں. آپ کے لیے کام اگر ایک طریقے سے آسان ہے جبر کے تھرو اور ووٹ کے آنسریبلٹی کے بغیر, تو وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کام ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر آپ کے خلاف ہوا ہے وہ کام, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ دوسرے کے اوپر بزور انتقام, بوجوہ انتقام اس کو استعمال کریں. تو اور نتیجتاً ملک پھر وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں آج کھڑا ہے. دیکھیں, دنیا بھر میں اگر ایک آدمی کی ذاتی زندگی کے معاملات سامنے آ جائیں, اس طرح سامنے آ جائیں, اور اس کے اندر اس کی لیکس ہو جائیں, تواتر سے ٹویٹر پہ اس کی ایک پیٹرن کے ساتھ لیک ہو, تو جو ایجنسیز پورے ملک میں موجود ہیں جن کے پاس یہ کرنے کی پاسبلٹی ہے, ان سے جواب دہی ہوتی ہے. ان سے پھر پوچھ گچھ کر کے ایک بیسس تک پہنچا جاتا ہے کہ جی کوئی تو پریویسی ہے. یہاں پہ جج صاحبان کے گھروں کے اندر سے کیمراز نکلے ہیں, ان کے ذاتی کمروں کے اندر سے کیمراز نکلے ہیں, اس کے اوپر سپریم کورٹ کا فل کورٹ اس وقت بیٹھی ہوئی ہے. اسی معاملے سے جڑا ہوا ایک رائٹ ٹو پریویسی کا معاملہ آتا ہے, تو آج سپریم کورٹ کی ڈویژن بینچ کہتی ہے کہ آپ نے اپنے فون دیے تاکہ آپ دکھا سکیں کہ آپ نے خود ہی نہیں کیا تھا. اور پھر کہا جا رہا ہے یہ بھی ہے موئی صاحب کہ نہ پارلیمنٹ کو کام کرنے دیا جا رہا ہے, نہ عدالت کو. تو سچ کیسے سامنے آئے گا؟ باتیں تو بہت ہو رہی ہیں معذرت کے ساتھ, لیکن یہ جو ایک ایسے وقت پہ کہ جب ججز کمپلین کر رہے ہیں کہ میرے گھروں کے اندر یہ لوگ گھس گئے ہیں, آپ اگر اس وقت پہ اپنے آپ کو اس سب کچھ سے اندھا کر لیں
اور آپ صرف یہ دیکھیں کہ میرے سامنے میری نظر میں ایک پریئر جو ہے اس کو اوور اچیو کیا ہے جو کہ نہیں کیا ہے. بشرا بیگم کے کیس کے اندر دوسری پریئر ہی یہ ہے کہ اس کو ریگولیٹ کیا جائے. اور ہائی کورٹس آئے دن جو ہے جب ان کے پاس اگر آپ یہ بات ثابت کر دیں کہ آپ کا لوکس ہے, یعنی کہ آپ غیر ضروری طور پہ کورٹ کے پاس نہیں آئے ہیں, کسی ضروری وجہ سے آئے ہیں, تو کورٹ پھر مکمل جڑ تک ہر دن جاتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اچھا جی اب پیشنٹ مر گیا تو اب آپ ہسپتال کا جائزہ نہ لیں, یہ نہیں ہوتا. یہ ایک تفتیشی افسر نہیں ہے, یہ ملک کے صوبوں کے الگ الگ صوبوں کے ایپیکس کورٹس ہیں. ان کو اگر سپریم کورٹ عزت نہیں دے گا تو کون دے گا؟ بالکل. لیکن اسی سائملٹینیسلی یہ بھی سوال اسی حوالے سے اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ اپروچ بھی کیا گیا, وہ ان کی پریئر یہ تھی کہ پارلیمنٹری کمیشن کے پاس پاورز تھے کہ نہیں تھے. بٹ بیرسٹر عقیل صاحب, یہ جو رؤف حسن صاحب کے سے متعلق جو بات ہو رہی ہے, ان کی جو چیٹ لیک ہوئی, چیٹ لیک کس نے ہے؟ چیٹ لیک نہیں ہوئی, جو ان کے آفس سے جو قبضے میں لیا گیا ہے, that's not a chat that's being leaked, that's what's been taken واٹس ایپ کی امیجز. لیکن کس نے, کون منظر عام پر لے کر آیا؟ obviously گورنمنٹ ہی لے کے آئی ہے, اور کون لے کے آ سکتا ہے؟ آپ لوگ نے کیا ہے؟ نہیں, یہ دکھانا چاہیے تھا نا, عوام کو دکھایا ہے, قوم کو دکھایا ہے کہ this is what they've been up to and this is what they're doing. Look, he is not a journalist. He is just the international media coordinator as per my information and knowledge. Unka wo koi journalist nahi hai. That's if he's been presented as a journalist, he's not a journalist. No, I'm talking about Rauf Hassan Sahab. Unka rabta ho sakta hai. Spokesperson of a party. That's absolutely fine. Spokesperson of a party doesn't mean you're a journalist. اور Karan Thapar سے بات کرنے میں اس میں اینٹی سٹیٹ کیا؟ اس میں دیکھیں, میں ایک تو پہلی بات ہے کہ جو آپ نے کہا دہشت گردی والا, میں تھوڑا سا ضرور کلیریفائی کروں گا کہ ان کو دہشت گرد کسی نے نہیں کہا. میں نے آج پریسر میں بھی دہشت گرد نہیں کہا, میں نے یہ ضرور کہا کہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں ہیں, ملوث ہیں یہ لوگ. اب دیکھیں, میں نے تمام تر وہ چیزیں گنوائیں, who was behind resolution 901, who was behind the meetings between House of Lords, House of Commons, who was behind IMF کو خط لکھنے میں, who was behind جو یہ کرن تھاپر کے ساتھ جو جس طرح کا اپنا اوپینین دے رہے ہیں. you can obviously ایک پارٹی کا نیریٹو آپ دے سکتے ہیں, پالیسیز, یہ نہیں کہہ سکتے باجوہ صاحب جو ہے وہ انڈیا سے کم غصے میں تھے کیونکہ حافظ منیر صاحب جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں, وہ عاصم منیر صاحب, ان کا جو ہے وہ بیکاز he'll have a hard stance. I mean, this is what I'm not saying this, یہ ان کے میسیجز کہہ رہے ہیں. And you cannot just, آپ کو کیا, آپ نے کیسے یہ اخذ کر لیا کہ وہ انڈیا پہ ہارڈ سٹانس لیں گے؟ یہ کوئی ان کی انفارمیشن ان کو کیا وہی نازل ہوئی ہے؟ Sir, are you convinced with your argument? No, I am convinced with my arguments because how did he come to the conclusion that Asim Munir Saab, جو ابھی current army chief ہیں, he would have a hard stance on India. So in short, آپ نے سوشل میڈیا پہ یہ چیٹ ڈالی ہے, آپ responsibilities کی لے رہے ہیں, آپ نے اس کو ایڈمٹ بھی جی, یہ نکلتی ہیں چیزیں سامنے, عوام کے سامنے آنی چاہیے. آپ نے ان کو پروسیکیوٹ نہیں کیا, لیکن آپ نے ان کی چیٹ لیک کر دی. دیکھیں, یہ چیزیں آ جاتی ہیں منظر عام پہ, میں کروں, آپ کریں, آپ کے بھی جرنلسٹک سورسز ہیں, تو پروسیکیوٹ ہونا چاہیے, ان کا پروسیکیوٹ ہونے چاہیے, اور وہ ہو بھی رہے ہیں. آپ دیکھیں گے they will. میں نے آج یہ تھرو اینڈ تھرو کہا ہے, آپ نے ٹی ٹی پی کے ساتھ تو پہلے ہی میں نے آج تھرو اینڈ تھرو کہا ہے الینا, nobody is going to go scot free. رائٹ, اچھا, nobody is going to go scot free. ویسے میں موئز جعفری صاحب آپ کی طرف یہ سوال ضرور لے کہ آرٹیکل 6 کے حوالے سے آج عارف علوی صاحب بڑے کانفیڈنٹ ساؤنڈ کر رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ یہ اپنی خواہش پوری کر لیں. آرٹیکل 6 سمجھا دیجیے گا, یہ کن کن مواقع پر اپلائی ہوتا ہے, لگایا جا سکتا ہے؟ وہ لوگ جو کہ طاقت کے کسی سچویشن میں ہوں اور وہ کلیوڈ کرتے ہوئے اپنے آئین اور لوگوں سے وعدے سے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آئین کو ایبریگیٹ کریں, یا اس کے راستے میں آئیں, یا اس کی حکم کی پامالی میں روڑے اٹکائیں. اور صدر صاحب پہ, عمران خان صاحب پہ, پی ٹی آئی پہ آرٹیکل 6 لاگو کرنا بنتا ہے؟ نہیں جی, بالکل نہیں بنتا. نہیں بنتا. بیرسٹر صاحب موئز جعفری صاحب کہہ رہے ہیں ان پہ لاگو نہیں ہوتا. سابق صدر عارف علوی صاحب, عمران خان صاحب, پی ٹی آئی پہ آرٹیکل 6, انہوں نے کانسٹیٹیوشن پاکستان جو ہے ایبریگیٹ نہیں کیا. جو ریممبر کہ جب وہ اسمبلی تحویل کی گئی, جس طرح کی گئی, تو وہ کس طرح کی گئی تھی؟ ان کے تو لوگوں پہ بنتا ہے آرٹیکل 6 بیکاز obviously کانسٹیٹیوشن ایبریگیٹ کیا تھا نا, پہ بنتا ہے آرٹیکل 6 کا ایک مقدمہ, لیکن پھر اس کے اندر بھی جو ان کو یہ ہمت دے رہے تھے ان کے خلاف بننا چاہیے. جو چلیں
जी हमें ब्रेक यहाँ पर लेना. थैंक यू सो मच मुइज़ जब्बार शकील साहब, शोएब शाहीन साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ. और नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया है. इस केस का स्टेटस क्या है, ये मामला किस तरफ जा रहा है, और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि उनके केसेस का कोई जिस तरह का जवाज नहीं बनता, ये केसेस जिस तरह के बोगस केसेस बनाए गए थे, दे डोंट हैव अ लेग टू स्टैंड ऑन, इसका भी क्या अंजाम साइफर केस की तरह होने जा रहा है. और आज जो जनरल अफेयर्स के हवाले से इमरान खान साहब ने भी सहाफियों से गुफ्तगू में जो बातें कही हैं, और उनको लगता है कि उनको एज एन अप्रूवर उनके अगेंस्ट जो है वो बनाया जाएगा, वो स्टेटमेंट कोई देंगे जिसके हवाले से खान साहब पहले ही प्रिपेयर हो चुके हैं कि क्या कुछ होने वाला है, और पहले से उसके हवाले से बयान उनकी जानिब से आ रहा है. इस पे भी हम गुफ्तगू करेंगे. हमें सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स साकिब बशीर साहब और चौधरी सजाद साहब ज्वाइन कर रहे हैं. आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने की. साकिब साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे. इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज हुआ क्या है? 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से अवाम में भी बड़े तजस्सुस है कि ये केस का स्टेटस है क्या, किस तरफ जा रहा है. एक तो ये केस जो है वो बिल्कुल अपने अख्तामी मरहले की पहुंच चुका है. तफ्तीशी अफसर पर तकरीबन आधी जरा हो चुकी है, कुछ रहती है. उसके बाद 342 के स्टेटमेंट्स होते हैं मुल्ज़मान के, और आखिर में फिर वो उस पर होती है, दोनों तरफ से आर्गूमेंट्स होते हैं और केस कंक्लूड हो जाता है. मतलब ये बिल्कुल आखिरी मरहले पे है. इसमें जो इमरान खान साहब ने एक डॉक्यूमेंट मांगा है वो अप्रैल 2020 का है कि जब नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 190 मिलियन पाउंड केस क्लोज कर दिया था. अब वो नैब ने जब दोबारा से ये केस शुरू किया है तो चाहिए तो ये था कि वो डॉक्यूमेंट साथ लगाते और बताते कि पहले क्यों क्लोज हुआ था और अब क्यों खोला जा रहा है. अब नैब जो है वो उन्होंने ना तो डॉक्यूमेंट साथ लगाया रेफरेंस में, फिर एहतसाब अदालत में जब इन्होंने दरख्वास्त दायर की तो वो दरख्वास्त की भी मुखालफत की नैब ने, और अदालत ने भी इनकी दरख्वास्त खारिज कर दी. यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट मामला आ गया. अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब अपना ही रिकॉर्ड नहीं देना चाह रहा. डेफिनेटली यही लग रहा है. मतलब ये हैरान कौन है कि क्यों आपने क्लोज क्यों किया था और ये दोबारा रीओपन क्यों हुआ, सवाल तो बनता है. अच्छा, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला जब आया तो उन्होंने एक तो स्टे इस हद तक दिया है कि वो ट्रायल तो जारी रहेगा, 21 अगस्त को समाअत है वो जारी रहेगी, लेकिन वो जजमेंट नहीं दे सकेंगे. और साथ ही नैब को कहा है कि आप सारा रिकॉर्ड लेकर आ जाएं परसों 21 अगस्त को. 21 अगस्त को अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो सारा रिकॉर्ड लेके आएंगे, उसके बाद हाई कोर्ट देखेगी. इसमें एक इंटरेस्टिंग एक और ट्विस्ट है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2023 में एक स्टे दिया था कि नैब की तरामीम का केस वहां पे पेंडिंग है, तो आप जो एहतसाब अदालतें हैं वो सारी एहतसाब अदालतें ट्रायल्स कंक्लूड कर लें, और लेकिन फैसला नहीं देंगी. वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के साथ होगा. सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट जो है वो 6 जून को महफूज किया था फैसला, और 75 दिन हो गए या नहीं दिया, ठीक है. और उसका डायरेक्टली इफेक्ट आना है 190 मिलियन पाउंड केस और तोशाखाना, इन दोनों केसेस पे. एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एहतसाब अदालतों ने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप ट्रायल कंक्लूड कर लें और इस पर फैसला. दिलचस्प मामला यह है कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत की हद तक तो यह है कि बाकी ट्रायल के जो कि तू ही है. एक ट्रायल इमरान खान साहब का 31 जून को फैसला है, और अब ये दूसरा जो है कंक्लूजन की तरफ जा रहा है. बाकी ट्रायल में 2-2 माह की तारीखें भी पड़ती हैं, और इस ट्रायल में 2-4 दिन की तारीख जो है पड़ती है, और आगे बढ़ जाता है. और एहतसाब अदालत में इस वक्त अगस्त में छुट्टियां हैं, और छुट्टियों में सारे जो मुलाजमीन भी हैं उनकी अदालत के, वो भी उनकी छुट्टियां मनसूख हैं, और जज साहब भी, और 21 को जज बशीर साहब भी बीमारी में. अच्छा, सजाद साहब, जिस तरह साकिब साहब भी कह रहे हैं आखिरी मरहले में है ये केस भी, आपको लग रहा है कि इसका अंजाम भी वही साइफर या इद्दत केस वाला ही होगा? बहुत शुक्रिया. मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मेरे कुलीग ने ये बात बताई है कि जो सिनेरियो पीछे से आ रहे हैं, और साइफर वाला केस और निकाह इद्दत वाला केस किस तरीके से बाहर निकला है, और ये भी ऐसे ही होना है. और ये एक सियासी इंतकाम है, और इसका एंड जो है वो इतना कोई अच्छा नहीं होने वाला. और नैब अफसरान के भी हवाले से मतलब उनकी भी मजबूरियां रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि दबाव में हैं, प्रेशर में हैं. नैब की जैसे आपने बात की, नैब वाले बेचारे परेशान हैं. अब परेशान इस बात पे हैं कि एक तो अडयाला जेल में केसेस लगे हुए हैं, दूसरा कोर्ट में केसेस लगे हुए हैं, हाई कोर्ट में. तो वो परेशान इस वजह से हैं कि हम कहाँ पेश हों. फिर वो रोज कोर्ट जाना आना, उनके भी बड़े मसाइल है. वो कहते हैं किसी न किसी तरीके से ये केस खत्म हो. तो अब देखते हैं, क्योंकि पिछले जैसे केसेस हुए और इन केसों की तरह, पिछले केसों की तरह ये भी केस ऐसे ही होना है. और क्या कोई इस तरह की खबरें भी गर्म थी कि बड़ी कोई नई प्रोसिक्यूशन टीम जो है वो हायर हुई है, और बड़ी कोई जबरदस्त किस्म की टीम जो है वो लेकर आई गई है, ये बात सच है?
मेरा नहीं ख्याल प्रोसिक्यूशन जो है वो उस तरह से एग्रेसिवली जाती हुई दिखाई देगी, जो हाल पहले हमने देखा है उस तरह का नहीं होगा? तो जो पहले जिस तरीके से लाए थे क्या वो अग्रेसिव नहीं थी? तो क्या दोबारा एक नई टीम अग्रेसिव ला के केसेस का हाल भी फिर सबके सामने ही तो फिर वो केस भी जैसे पहले फारग हुए हैं वो भी केस इसी तरह फारग होंगे जिस तरह के जितनी मर्जी अग्रेसिव टीम ले हैं। बात तो अदालतों की है ना, अदालतें कुछ टाइम के लिए देंगी, उसके बाद फिर उसी तरह जो पहले केस फारग हुए हैं वो भी फारग हो जाना, फारग ही हो जाना है। एक और साकिब बशीर साहब, इस पे भी बात करते हैं। जनरल फैज के हवाले से आज इमरान खान साहब ने जो बयान दिया है और उनको लग रहा है कि उनकी गिरफ्तारी का ड्रामा जो है वो उनके मुकदमे को मिलिट्री कोर्ट की तरफ ले जाने का और उसमें चलाने की जो है तरफ लेके जाया जा रहा है। आपको मतलब आप इससे क्या अखज़ करते हैं कि इमरान खान साहब ने इस किस्म का बयान क्यों दिया है? नहीं, वो बयान तो इसीलिए दिया है ना कि हालात वाक़यात चीजें जो है वो लग रहा है कि उस तरफ जा सकती तो ये आप इसको एक एडमिशन के तौर पे तो नहीं देख रहे? नहीं, एडमिशन नहीं, वो इमरान खान साहब का अच्छा काफी लंबा दौर गुजरा है फैज हमीद के साथ और हो सकता है पोस्ट रिटायरमेंट भी हो सकता है राब्ता हो। अब मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इतनी इंफॉर्मेशन तो है कि पीटीआई में उनके राब्ते फैज साहब के जो है वो किसी न किसी सतह पे थे। इमरान खान साहब जो है वो जेल में थे। अब जब से जो प्रेस रिलीज आई है उसमें ये कहा गया है कि पोस्ट रिटायरमेंट जो हैं इवेंट्स हैं, अब पोस्ट रिटायरमेंट इवेंट्स में आपको पता है कि क्या है फैज हमीद, एक 9 मई वाक़या हुआ है, या इसके अलावा पीटीआई कुछ जो है वो मुख्तलिफ किस्म के ट्रेंड्स चलाती रही है, कोई इस किस्म की चीज़ें हैं कि जो एंटी स्टेट या इदारों के हवाले से क्वेश्चन उस पर किया जाता था उनकी जानिब से कि ये ठीक नहीं हो रहा। 1971 की वीडियो आई, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाने के लिए कुछ इकदाम होते रहे। तो ये सारी चीज़ें, अब इसमें कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि उनके पीछे वो थे, पीटीआई चला रही थी, पीटीआई क्योंकि जो डिजिटल सारा सेटअप है वो बाहर से वो चला रहे होते हैं, तो इसके हवाले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या था। लेकिन ये है कि एक तासुर बन रहा है कि शायद कहीं ना कहीं लिंक किया जाएगा। तो खान साहब भी बैठ के उन्होंने तासुर की बुनियाद पर और ये तासुर जिस तरह के ये हुकूमत में बन रहे हैं, अभी बैरिस्टर अकील साहब कह रहे थे हमारी शो पे कि इमरान खान साहब के बहुत कोई करीबी वादा माफ गवाह बनेगा। नहीं, ये अब आई डोंट नो कि मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। असल में मसला एक और भी है, मैं आपको बताऊं कि उनका वैसे बुशरा बीबी की तरफ इशारा था। अच्छा, बुशरा बीबी जहां तक मैंने असेस किया है ना, हमारे दोस्त भी वहां पे ज्यादा जग गए हैं जो प्रोसीडिंग्स में, बुशरा बीबी 7 माह जेल काट चुकी है। अगर उसने वादा माफ गवाह बनना होता तो पहले दिन ही बन जाती। सजाद साहब, वैसे इन्फॉर्मेशन क्या है आपके पास इस हवाले से? देखें, जैसे आपने बात सुनी, हमने भी ऐसे ही सुनी है। ठीक है कि बुशरा बीबी हो सकता है कि वादा माफ गवाह बन जाए इमरान के। ये तो बैरिस्टर अकील साहब को कोट कर रही हूं मैं। हाँ, बिल्कुल जैसे कि उन्होंने कहा। बट ये है कि हम पिछले 12 महीने से 1 साल से हमने 14 घंटे 18 घंटे इमरान के साथ गुजारे। बुशरा भी उनके साथ थी, वैसे कि साकिब बशीर ने बताया, ये भी हमारे साथ वहां रहे हैं। देखें, इमरान जो है वो बिल्कुल अभी भी उसी अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। मैंने इमरान से पर्सनल कहा, मतलब सवाल हमने किया, मैंने कहा कि ये देखें खान साहब, मुल्क के लिए एक पॉइंट छोड़ दें, कहीं बैठ जाएं, किसी टेबल टॉक पे बैठ के बात कर लें। बेहतर यही है कि आप अगर जिद पे अड़ जाएंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। पर पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में है, उनका ख्याल ये है कि उनसे मुज़ाकरात होंगे। हाँ, वो ये चाहते हैं कि देखें मेरी कोई गलती नहीं, जैसे कि 9 मई हुआ, उन्होंने कहा जी 9 मई मैंने नहीं कराया। उन्होंने कहा जी वो लाएं, फुटेजेस लाएं, अगर मेरे वर्कर उसके अंदर मौजूद हुए मैं उनको सजा भी दूंगा, मैं उनको जजा भी दूंगा और उसके साथ पार्टी से भी निकालूंगा। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप ये फैज हमीद वाला केस खुल गया। अब फैज आज क्या कहा, वैसे उनसे सवाल क्या किए थे? फैज हमीद, हमने उनसे पूछा कि जी खान साहब ये बताइए कि आपको फैज हमीद की गिरफ्तारी से डर क्यों है? तो उन्होंने कहा जी मुझे किसी किस्म का कोई डर नहीं है, मैं ये मेरे खिलाफ जो है वो वादा गवाह बनाएंगे, कोई चीज प्लांटर तैयार करेंगे और वो ला के खड़ा कर देंगे, तो मुझे किसी किस्म की कोई भी डर नहीं है। उन्होंने ये कहा कि बाजवा साहब को चाहिए था कि इससे फायदा लेते, ये एक अच्छा अफसर था और इन्होंने इसको ज़िया कर दिया। उन्होंने कहा था हमारा फायदा लिया नहीं, हुकूमत बना दी, और उन्होंने कहा पिछली गुफ्तगू में भी कि हमारा असासा उन्होंने करार दिया, जनरल फैज को ज़ाया कर दिया। बिल्कुल। उन्होंने ये भी साथ ये कहा कि देखें इनके अफगानिस्तान के साथ एक अच्छे मरासम थे, अच्छे ताल्लुकात थे, हम मजीद इस जो दहशतगर्दी की लानत थी इससे हम हट सकते थे, इनके अच्छे खासे ताल्लुकात बन गए थे। ये आगे अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनता तो जैसे कि वो अब देखें नून लीग वाले आप सुन रहे हैं, रोज कह रहे हैं किसी टीवी पे बैठ के कि जी हमसे भी उन्होंने माफी मांगी, फैज ने हमसे भी मांगी,
बिल्कुल ठीक है। ये चीजें तो अभी बड़ी सारी निकली हैं, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज आप देखें क्या होता है। राइट, थैंक यू सो मच प्रिया चौधरी सज्जाद साहब, साकिब बशीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और प्रोग्राम की टीम, अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।